الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورہ کا نام ہے سورۃ العصر۔ العصر عین صاد را، عصر۔ عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ، یا پھر عصر ہوتا ہے جو نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ ابھی جو چل رہا ہے ظہر کا ٹائم ختم ہوتا، مغرب سے پہلے تک جو وقت ہوتا اس کو عصر کا وقت کہا گیا تھا۔ عصر کا وقت تمام وقتوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو لفظ عصر اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ العصر رکھا گیا۔ میں نے بتایا تھا وجہ تسمیہ کیا معنی تھا؟ وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ۔ اس سورہ کا نام سورۃ العصر کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ عصر ہے، اسی کو اس سورہ کا نام بنا دیا گیا۔ یہ عصر اور زمانے سے متعلق کچھ بات بیان کی جا رہی ہے، اس مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ العصر رکھا گیا۔ یہ سورہ مکی ہے۔ مکی سورہ اور مدنی سورہ کا فرق یاد ہونا چاہیے۔ کیا ذرا بتائیے؟ ٹھیک، یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں اس سورہ کو نازل کیا گیا تھا۔ یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں، شروعاتی دور میں یہ سورہ نازل کی گئی تھی۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ خاص طور سے کیا بات اس سورہ میں بیان کی گئی؟ بعض سورتوں کی بعض خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس سورہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ اسی خصوصیات کو مرکزی مضمون کہتے ہیں۔ خاص باتیں اس میں کیا بیان کی گئی ہیں؟ اس سورہ میں سب سے خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے اور گھاٹے سے نکلنے کا راستہ بتلایا گیا۔ گھاٹا کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی 10 روپے کا سامان لایا، 10 ہی روپے میں بکا، یہ کیا ہے؟ یہ گھاٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گھاٹا اور نقصان نہیں، فائدہ بھی نہیں ہے اور نقصان بھی نہیں، لیکن وہ سامان 10 روپے کا 9 روپیہ میں، 8 روپیہ میں، 7 روپے میں بکا، گھاٹا ہو گیا۔ انسان کے گھاٹا میں ہونے کا اس سورہ میں تذکرہ کیا گیا۔ کیسا؟ انسان تھا جنت میں۔ کہاں تھا؟ جنت میں۔ جنت سے نکال دیا گیا، گھاٹا ہے یا فائدہ ہے؟ اب اگر کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا تو نقصان ہے کہ فائدہ؟ وہ نقصان، گھاٹا ہو گیا۔ تو کہا انسان گھاٹا میں ہے،
گھاٹا میں ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے اس گھاٹا سے نکلنے کا راستہ بھی دکھلایا۔ تو اس سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ گھاٹا میں ہونے کا تذکرہ اور گھاٹا و نقصان سے بچنے کی صورتیں۔ ایک انسان تجارت و کاروبار کرتا ہے، نقصان پر نقصان ہوتا ہے، وہ کسی ماہر آدمی سے پوچھتا ہے کہ بھائی گھاٹا ہو رہا ہے کیا کریں، پھر وہ کچھ تدبیر بتلاتا ہے، کچھ طریقہ بتلاتا ہے، سامان کیسا خریدا جائے اور کیسا بیچا جائے اس کی صورتیں سکھلاتا ہے۔ اب اگر وہ انسان اس کے مطابق عمل کرتا تو اپنے آپ کو گھاٹے سے بچا لیتا ہے اور اس کی تجارت و کاروبار چل پڑتا ہے۔ تو انسان کے گھاٹا میں ہونے کا تذکرہ کیا گیا، ساتھ ساتھ ان گھاٹا اور نقصان سے بچنے کی صورت بھی بتلائی گئی۔ یہ ہے اس سورہ کا مرکزی مضمون۔ اس سورہ میں 3 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں بقد کہتر و بقیمت بہتر، فارسی کا جملہ ہے بقد کہتر و بقیمت بہتر۔ قد میں چھوٹا ہے لیکن قیمت میں بڑا ہے۔ چھوٹی سی سورہ ہے لیکن اس کے اندر معنی بہت ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے سمندر بکوزہ، دریا اور سمندر کو پیالہ میں رکھ دیا، یعنی بڑی چیز کو چھوٹی چیز میں داخل کر دیا۔ اس سورہ عصر میں بہت ساری باتیں، بلکہ کہہ لیجیے سب سے اہم بات ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سورہ عظمت و فضیلت کے اعتبار سے بڑی اہم ہے، چھوٹی ہونے کے باوجود قدر و منزل کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر پورا قرآن میں کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی ہوتی، صرف یہی ایک سورہ ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، حق و ناحق کو سمجھنے کے لیے یہ سورہ کافی تھی۔ پورا قرآن نہیں اترتا تب بھی یہ کافی تھا انسان کو صحیح راستہ پانے کے لیے۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا اس سورہ سے متعلق اپنا ایک عمل ہوتا تھا خاص میں۔ جب 2 لوگ بیٹھتے تھے تو اس وقت تک دونوں آپس میں جدا نہیں ہوتے جب تک کہ ایک مرتبہ اس سورہ کو سن لیا کرتے یا سنا دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا، رخصت نہیں ہوتے۔ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، خوب بکواس کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کچھ ناشتہ کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے چلے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معمول تھا جب بیٹھتے تھے بہت ساری باتیں کیا، ایک مرتبہ گویا اس سورہ کا مذاکرہ کرتے تھے، آپس میں ذکر کرتے تھے، سنتے تھے اور سناتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ تم بھی نقصان میں نہ رہو، ہم بھی نقصان میں نہ رہیں۔ نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ تو اس طرح سے کسی چیز کو بار بار پڑھنے سے، دہرانے سے ذہن اس کی طرف لگ جاتا ہے اور آدمی نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اب آؤ اس کے ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ والعصر، اب عربی پڑھو گے واؤ کے معنی اور، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر واؤ کے معنی اور نہیں ہے، اور زمانہ کوئی معنی تو نہیں ہوا۔ واؤ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، 1-2 معنی یاد رکھ لیجیے۔ واؤ کے معنی اور ہوتا ہے، اور کا مطلب کیا ہے؟ بات ابھی پوری نہیں ہوئی، پہلے سے بات چلی آ رہی ہے۔ میں ہوں اور وہ ہے، اور وہ اس کا مطلب آگے پیچھے کچھ ہے، تو آگے سے بات چلی آ رہی ہوتی ہے، اس پر عطف کرنے کے لیے، اس کو اس سے رشتہ جوڑنے کے لیے بیچ میں واو لایا جاتا ہے۔ واو عطفیہ پڑھیے گا بعد میں گرامر میں، اس کے معنی اور ہوتا ہے یہ، اور اس کے بعد یہ قرآن اور حدیث۔
واو کبھی معنی ہوتا ہے ساتھ کے، جسے عربی میں پڑھیے گا جاء البرد والجبات، ٹھنڈا آیا اور جبہ لایا، مطلب کیا ہوا؟ جاء البرد والجبات اے مع الجبات، ٹھنڈا جبہ اور کمبل کے ساتھ آیا ہے۔ ٹھنڈا آتے ہی انسان گرم کپڑا نکالتا ہے، تو وہاں واو کا معنی کیا ہوا؟ ساتھ۔ بہرحال یہاں پر واو کا معنی کیا ہے؟ نہ ساتھ کے معنی میں ہے نہ اور کے معنی میں۔ واو قسمیہ ہوتا ہے، قسم بیان کرنے کے لیے واو کا استعمال ہوتا ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، واو قسمیہ، قاف سین میم یا ہا، قسمیہ، قسم والا واو۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، زمانہ سے متعلق ابھی آپ پڑھ رہی تھی کہ زمانہ 6 قسم کے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ 3 قسم۔ اچھا 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کون کون 3 قسمیں ہیں؟ اچھا، ماضی، حال، مستقبل، سیدھا سیدھی گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ۔ ایسا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے زمانہ کی قسم، گزشتہ زمانے کی قسم، موجودہ زمانے کی قسم، آئندہ زمانے کی قسم، یعنی تینوں زمانے کی قسم کھائی گئی۔ زمانہ سے مراد وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان اگر وقت کی قدر کر لے تو بڑا سے بڑا کام کر سکتا ہے، اور آدمی اگر وقت کی قدر نہ کرے تو اپنا لٹیا غرق کر سکتا ہے، سب کچھ ڈبو سکتا ہے۔ آج لوگوں کے پاس سب چیز کی قدر ہے لیکن وقت کی قدر نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 2-4 ساتھی سہیلیاں بیٹھے، وقت کیسے گزر جاتا پتہ بھی نہیں چلتا۔ موبائل اٹھایا، واٹس ایپ لیا یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں استعمال کی، آپ کے گھنٹے کتنے تیزی سے گزر جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ سوائے نقصان کی چیزوں کے فائدہ نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ کبھی کبھی کسی کے انسان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اکثر چیزیں اس سے نقصان ہی کی ہوتی ہیں۔ ایک چیز دیکھنے گئے دوسری آ گئی، انسان کی نظر اس کی طرف جائے، ذرا دیکھیں اس میں کیا ہے، پھر تیسری چیز آ جاتی ہے، وہ چلتا چلا جاتا ہے، نتیجہ گھنٹہ 2 گھنٹہ کیسے چلا جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ زمانہ اور وقت کی قسم اللہ نے کھائی، کیوں کھائی ہے؟ کہ انسان کو اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ کیا احساس ہونا چاہیے؟ ایک آدمی برف بیچتا ہے، ٹھیک ہے، یا رکھا برف کی سیل، اس کو توڑ توڑ کے بیچنا ہے، وہ سوچے گا جتنا جلدی بک جائے، کیونکہ ہر سیکنڈ وہ پگھلنا ہے۔ کچھ دیر چھوڑ دیا جائے گا، فریج میں تو جمع کر کے رکھتے ہیں، فریج ہٹا دیجیے، اس زمانے فریج نہیں تھا، ابھی فریج آپ کے پاس رکھیے گا۔ اب چھوڑ دیجیے گا برف کی سیل کو تو آہستہ آہستہ اس کی سیل پگھل جائے گی اور برف ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آدمی ہاتھ ملے گا، جلدی نہیں بیچا میرا تو نقصان ہو گیا۔ اس وقت کو اس برف کی سیل کی طرح سمجھیے۔ اگر آپ وقت کو صحیح استعمال میں نہیں لائیے گا، ٹھیک ہے، تو جس طرح برف کی سیل آہستہ آہستہ پگھلتی چلی جاتی، اسی طرح آپ کے وقت کی گھڑی کی سوئی اور اس کا کانٹا آہستہ آہستہ گھسکتا چلا جاتا۔ کچھ دیر بعد دیکھیے گا، 6:25 ہو گیا، ٹائم ختم۔ تو اگر اس کی قدر کریں گے تو اپنا فائدہ ہے۔ پڑھنے میں آپ لگی ہوئی ہیں، کچھ پڑھ لے رہی ہیں، اگر پڑھنے میں نہیں رہتی تو کسی اور کام میں رہتی۔
اچھا بھی کام ہو سکتا تھا، خراب بھی کام ہو سکتا تھا۔ بہرحال تو آدمی کرتا کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اگر صحیح استعمال نہیں کیا تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ٹرین پکڑنا ہو، جہاز پکڑنا ہو، آپ کے وقت سے ٹرین اور جہاز کھلتے نہیں ہیں، آپ کو اس کے وقت کا خیال کرتے ہوئے اسٹیشن یا ایئرپورٹ پہنچنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے کلاس میں آپ آئے نہ آئے، کلاس کے اوقات گزرتے چلے جاتے ہیں۔ سبق پڑھانے کی باری آئی، آپ پڑھیں نہ پڑھیں، سبق پڑھا دیا جاتا ہے، آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہا تو آپ کو وقت کی پابندی کرنا پڑے گی۔ اس اہم وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اس وقت کی 3 قسمیں بتلائی گئی: گزشتہ زمانہ یا گزشتہ وقت، موجودہ وقت، آئندہ۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات کہے، چاہے قسم کے ساتھ کہے چاہے بلا قسم کے کہے، وہ بات اٹل فیصلہ ہوتی ہے، پتھر کی لکیر ہوتی ہے، عدل و انصاف پر مشتمل ہوتی ہے، مبنی پر حقیقت ہوتی، بالکل سچی بات ہوتی۔ لیکن اگر اسی بات کو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہے، اس کا وزن بڑھانا مقصد ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو جتلانا مقصد ہوتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کر دیا۔ آپ کہتے ہیں سر قسم اور پیر قسم، ماں قسم، میری جان کی قسم، میرے بچے کی قسم، یہ عام طور سے لوگ بولتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ شرک ہے، نہیں کھا سکتے قسم آپ۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہاں، قرآن شریف کی اگر اس قرآن کو پکڑ کے قسم کھائیے گا تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کلام نہیں ہے، یہ تو کتاب ہے۔ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے، جو الفاظ ہے قرآن کے، اس کی قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ قرآن قسم کھا کر کہتے ہیں، یہ قرآن پکڑ کے کہتے ہیں، اس لیے سے اسے قسم نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانے سے منع کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ غیر کی قسم کھاتا ہے، کبھی آسمان کی قسم کھاتا ہے، کبھی زمین کی قسم کھاتا ہے، کبھی دن کی قسم کھاتا ہے، کبھی رات کی قسم کھاتا ہے، کبھی چاند کی قسم کھاتا ہے، کبھی سورج کی قسم کھاتا ہے، کبھی ستاروں کی قسم کھاتا ہے، کبھی پہاڑ کی قسم کھاتا ہے، کبھی سمندر و دریا کی قسم کھاتا ہے، کبھی زمانے کی قسم کھاتا ہے، وغیرہ۔ تو اللہ اپنے علاوہ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے اور اپنی بھی قسم کھا سکتا ہے۔ قانون شریعت کے مکلف و ذمہ دار اللہ نہیں ہے، اس کو برتنا بندوں کا کام ہے، اس لیے بندوں کو قسم کھانے سے منع کیا گیا۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ قسم کھا سکتا ہے غیر اللہ کی، تو ہم کیوں نہیں کھائیں گے؟ نہیں، اللہ ہی نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا کہ آپ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کسی چیز کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بڑی ہے؟ نہیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی کوئی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی، پھر اللہ اس کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس قسم کھانے کی وجہ ہی بتائی جاتی، یہ چیزیں اللہ کی نگاہ میں بڑی ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے انسان کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے، انسان کا سابقہ ان چیزوں سے پڑتا رہتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کی قسم کھا کر انسان کے ذہن کے قریب ان چیزوں کو کیا جاتا ہے تاکہ آدمی جلدی سمجھ جائے۔ دن کی قسم کھایا کہ دن سے انسان دو چار ہوتا ہے، رات ختم ہوئی دن آ گیا، دن ختم ہوا رات آ گئی، تو گردش لیل و نہار، رات و دن کا آنا جانا
یہ مستقل انسان کے ساتھ رہتا ہے، تو انسان اس کے ذریعے سے کسی چیز کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ اللہ کی نگاہ میں وہ چیز بہت بڑی ہے، بلکہ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ وہ چیز انسان کی نگاہ میں بڑی ہے، اور ان چیزوں سے انسان کا رشتہ جڑا ہوا ہے تاکہ انسان آسانی سے بات سمجھ جائے۔ یہ ہے قسم کھانے کی وجہ۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، بعض لوگوں نے کہا عصر کے وقت کی قسم، بعض لوگوں نے کہا زمانے کی قسم، تو عصر کا وقت بھی زمانہ میں شامل ہے۔ وجہ عصر کے وقت کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا کہ عصر سے مغرب کا ٹائم بڑا کم رہتا ہے، دن کے کام کاج کو جلدی سے سمیٹ لو، ورنہ عصر کا ٹائم ختم ہوا، رات کی شروعات ہوگی۔ ٹائم بالکل کم ہے، یعنی آپ کی زندگی میں وقت کم سے کم ہے۔ اپنی زندگی کا صحیح استعمال کیجئے تاکہ اس کم وقت میں صحیح عمل زیادہ کر سکیے۔ اگر آپ نے پروگرامنگ نہیں کی، آپ نے سلسلے منصوبہ بندی نہیں کی، تو جس طرح چاہے گا آپ کا وقت چلا جائے گا، کوئی فائدہ آپ کا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا قسم زمانے کی یا عصر کے وقت کی قسم۔ قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے؟ آگے اس کا تذکرہ ہے۔ جس چیز کو بیان کیا گیا، ایک تو قسم سے بیان کیا گیا، دوسرا اس میں لفظ انا بے شک کہہ کر تاکید پیدا کی، تیسرا پڑھیے گا گرامر میں لام تاکید۔ ٹھیک ہے، کسی چیز پر جب لام زبر لا داخل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اور شدت اور زور پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، لا البتہ یقیناً، فی میں خسر نقصان، یقیناً بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اب اگر اس طرح کہیے گا گزشتہ زمانے کی قسم، یقیناً انسان بلا شبہ نقصان میں تھا، موجودہ زمانے کی قسم، یقیناً انسان نقصان میں ہے، آئندہ زمانے کی قسم، یقیناً انسان نقصان میں رہے گا۔ تینوں آ گیا؟ تو انسان کے نقصان میں ہونے کا تذکرہ شک و شبہ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یقین کی بنیاد پر۔ انسان نقصان میں ہے ہی، تھا ہی اور رہے گا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ کسی چیز کو بتلاتا ہے، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی دکھلاتا ہے، نقصان سے نکلنے کی صورت بھی بتلاتا ہے، اس پریشانی سے آپ کیسے نکلیں گے اس کا طریقہ کار بھی سکھلاتا ہے۔ تو کہا 4 چیزیں یاد رکھو، 4 کام کر لو گے تو نقصان میں نہیں رہو گے۔ جس طرح گزشتہ زمانے میں 4 کام کر چکے لوگ وہ نقصان میں نہیں تھے، ابھی آپ لوگ 4 کام کریں گے تو آپ بھی نقصان میں نہیں رہیں گے، اور آئندہ زمانے میں بھی لوگ یہ 4 کام کر لیں گے تو وہ لوگ بھی نقصان اور خسارے میں نہیں رہیں گے۔ 4 کام کیا ہیں؟ انگلیوں بھی گن لیجیے۔ الا الذین، الا مطلب مگر، کہتے ہیں نا سوائے، مگر، الذین جو، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ یقیناً انسان گھاٹے میں تھا، گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں رہے گا، سوائے اس انسان کے جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ نمبر 1، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں پر بھی ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حق بات کی وصیت کی۔ جی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے اچھا عمل کیا، عمل کیا، صالحات نیک، جنہوں نے نیک کام کیا۔
آمنو ایمان لائے، الا الذین آمنو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا، جو ایمان لائے وہ نقصان میں نہیں تھے، نقصان میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں رہیں گے۔ وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ بھی نقصان میں نہیں تھے، نہیں ہے، نہیں رہیں گے جنہوں نے عمل صالح کیا، اچھا عمل کیا۔ وتواصوا بالحق، اور یہ لوگ بھی نقصان میں نہیں تھے، نہیں ہے، نہیں رہیں گے جنہوں نے حق بات کی وصیت کی، حق کو بتایا۔ وتواصوا بالصبر، اور یہ لوگ بھی نقصان میں نہیں تھے، نہیں ہے، نہیں رہیں گے جنہوں نے صبر کرنے کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کرنے کو کہا۔ اب آئیے مختصر تفسیر کی طرف۔ نقصان فائدہ نہیں ہوا، یہ نقصان نہیں ہے۔ اصلی سرمایہ میں اس میں کمی آ جائے تب نقصان ہے۔ ایک انسان جنت میں تھا، جنت میں نہیں جائے گا، یہ نقصان ہے۔ تو اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کو نقصان سے بچنا ہے۔ نقصان سے بچنے کے لیے 4 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام ایمان، دوسرا کام اچھا عمل کرنا، تیسرا کام حق کی وصیت کرنا، حق کا حکم دینا، چوتھا کام صبر کی تلقین کرنا، صبر کے بارے میں لوگوں کو بتانا۔ ایمان کیا آپ کو پتہ ہی ہے؟ ایمان ہے تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ دل سے تصدیق کرنا، دل سے سچا ماننا، ٹھیک ہے؟ جس چیز کو آپ نے دل میں چھپا کے رکھا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ جس چیز کو دل سے چھپایا، زبان سے اقرار کر دیا، جسم کے سر سے لے کے پیر تک کے حصوں سے اس کا اظہار کرنا، کس کا نام ہے؟ ایمان کا یہ نام ہے۔ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ تو آپ نے ایمان قبول کیا، کس پر ایمان لایا؟ کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کون کون ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر کی خیر شر، اچھائی برائی پر ایمان، چھٹا آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا، عام طور سے ایمان مجمل اور ایمان مفصل لوگ پڑھاتے ہیں کتاب میں۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسماہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کوئی بات نہیں، صحیح ہے۔ لیکن ایمان مفصل جو بیان کرتے ہیں اس میں 6 کے بجائے 7 بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بولتے ہی ہیں اور یوم آخرت ہی بولتے ہیں، دونوں دیکھ ہی چیز ہے۔ وہاں گنتی 6 کے بجائے 7 کراتے ہیں۔ اب دیکھیے گا جو ایمان مفصل لکھا ہے اس میں 7 چیزوں پر ایمان لانا۔ حالانکہ مرنے کے بعد والی زندگی کو آخرت کہتے ہیں، مرنے کے بعد والبعث بعد الموت، یوم الآخر والبعث بعد الموت، وہ سب چکر مت پڑیے گا، گنتی 6 ہی ہے۔ حدیث میں باضابطہ 6 کا تذکرہ ہے۔ قیامت کا دن ہو یا آخرت کا دن ہو یا مرنے کے بعد کا دن ہو، سب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان 6 چیزوں پر ایمان لانے والا کون ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو مومن ہو گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً عمل کرے۔ اگر وہ انسان عمل نہیں کرے گا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے انسان کیا عمل کرے گا بتاؤ؟ ایمان تو لایا، مومن ہو گیا، سب سے پہلے عمل کیا کرے گا؟
نماز پڑھنے میں 3 گھنٹہ ہے. فجر کے بعد ایمان لایا, ظہر پڑھنے میں بھی اس کے پاس تو 4-5 گھنٹہ ہے. پہلا عمل تو نہیں کیا. نہیں, ایمان میں چیز داخل کیا ہے اس کو یاد رکھیے گا. لوگ گھما پھرا کے سوال بھی کر سکتے. ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالجنان, اقرار باللسان. دل سے تو تصدیق کر لیا, مان رہے ہیں, اب زبان سے اقرار کر رہے. تو سب سے پہلا عمل آپ کا کیا ہوگا؟ شہادتین, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا. یہ پہلا عمل ہے. اس پہلے عمل پہ غور کیجئے گا تب ساری عبادتیں آئیں. کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. آپ نے گواہی کس چیز کی دی؟ عبادت کی. ٹھیک ہے, جب عبادت کی آپ نے گواہی دی تو آپ کی عبادت کرنا ہوگا. عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ اب نماز ہے. کوئی آدمی مسلمان بنے اور نماز نہ پڑھے, اس کی گواہی صحیح ہوگی؟ مسلمانوں کے گھروں میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو کلمہ کی شہادت تو دیتے ہیں, لیکن جب اس شہادت کو برتنے کی باری آتی ہے اور عبادت کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے, مؤذن کے زبان سے آپ کے کانوں تک حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ٹکراتی ہیں, پھر بھی لوگ مسجد کو نہیں آتے. اس کا مطلب اس نے جو زبان سے کہا تھا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے, یہ زبانی جمع خرچ ہے, یہ زبان سے دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے. ورنہ وہ انسان جب کہتا ہے کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے تو خالص اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس کو مسجد میں آنا ضروری ہے. عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے. عورتوں کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے, مسجد آنا ضروری نہیں ہے. وہ گھر میں نماز پڑھیں گی, اور اگر کسی جگہ پر مسجد میں اہتمام ہوتا تو آ سکتی ہے. ویسے ان کو گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے, اللہ کہ جمعہ اور عیدین وغیرہ میں دین سیکھنے کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے. بہرحال جنہوں نے ایمان قبول کیا, وعاملوا الصالحات, جنہوں نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل کیا. کسی انسان کے ایمان کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ انسان اچھا عمل نہیں کرے گا. گویا ایمان و عمل لازم و ملزوم ہے, جو کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ایمان ہے تو اچھا عمل بھی ہے, اچھا عمل ہے تو ایمان بھی ہے. اگر ایک انسان ایماندار ہے لیکن کوئی اچھا عمل نہیں کرتا ہے, سمجھ لیے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اور کوئی انسان اچھا عمل بہت کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے, اس کے اچھے عمل کا کوئی اعتبار نہیں. دیکھیے مدر ٹریزا, بہت نام سنا آپ نے, کلکتہ میں بہت کام کیا, پوری دنیا میں اس کا نام ہے چیریٹی کے معاملے میں. بہت اچھا عمل کیا لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے, تو دنیا میں اس کو عمل صالح کی بنیاد پر شہرت مل گئی, مقام منصب مل گیا, مال و فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو سمجھیے آپ کا ایمان مر چکا ہے, جس میں اچھا عمل کرنے کی توفیق نہیں ہے. اور آپ اچھا عمل کرتی ہیں لیکن آپ کا ایمان درست نہیں ہے, تو اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو اچھے عمل کا آخرت میں اعتبار نہیں ہے, دنیا میں کچھ فائدہ مل سکتا ہے. تو ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں, بغیر ایک دوسرے کا اعتبار نہیں ہے. تیسری اور چوتھی چیز وہ بھی عمل صالح ہے. حق بات کی وصیت کرنا یہ بھی عمل صالح ہے, صبر کی تلقین کرنا یہ بھی عمل صالح ہے. لیکن ان دونوں کو خصوصیت سے بیان کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بچانے کے لیے عمل صالح ضروری ہے. ایمان بچانے کے لیے اچھا عمل کرنا ضروری ہے, اور اچھا عمل کو بچانے کے لیے اچھے عمل کی وصیت کرنا ضروری ہے. اچھا عمل کو اب حق سمجھتی ہے, جب حق سمجھتی ہے اس کو بچانا ہے تو دوسروں کو بتائیے, تاکہ آپ تک وہ چیز محدود نہ رہے بلکہ دوسرے بھی اس کے مطابق عمل کریں. تو عمل صالح کو بچانے کے لیے تواصی بالحق ہے, یعنی حق بات کی وصیت کرنا ہے. اور حق بات کی وصیت جیسے عمل کو بچانے کے لیے تواصی بالصبر ہے, یعنی صبر کی تلقین کرنا ہے. کیوں؟
بگڑے ہوئے ماحول میں اگر کوئی انسان ایمان قبول کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس ایمان کو قبول کرنے کے بعد انسان اس کا اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ پھر اس ایمان کے اظہار کو عمل صالح کا روپ دیتا ہے، نماز وغیرہ اور دیگر عبادات کی صورت میں، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جس پر جو مخالفت ہوتی ہے، رکاوٹ آتی ہے، مار پیٹ کی نوبت آتی ہے، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں ملتی ہیں، اس وقت میں ثابت قدم رہنے کے لیے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ ورنہ ایک آدمی ایمان قبول کیا، 2-4 تماچے لگ گئے، نہیں بھائی کچھ نہیں کریں گے، چھوڑ دیا، تو بیکار ہو گیا۔ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے عمل صالح کرنا ہوگا، تاکہ جس ایمان کو دل میں چھپا کے رکھا تھا اس کا زبان سے اظہار کیجیے، اور جس میں کیا ہوتا ہے جوارے سے اس کو برتی عمل میں لائیے۔ اب جس کو اپنے حد تک آپ نے محدود کیا، ایک انسان کتنا عمل کرے گا؟ تو آدمی سوچتا ہے کہ میرا ہم نوا بن جائے، میرا ساتھی ہو جائے، کچھ لوگ میرے ساتھ آ جائے۔ تو ساتھ لانے کے لیے آپ کو دوسروں کو بتانا پڑے گا۔ جو آپ بتائیے گا، اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکۃ اللہ فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان وغیرہ، اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں پر ایمان، جب دوسروں کو بتائیے گا، جس کو حق کہتے ہیں، اللہ بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، فرشتے بھی حق ہے، آخرت بھی حق ہے، تقدیر بھی حق ہے، اس کے علاوہ اس کے بندوں کی بھی کچھ حقوق ہے، میاں بیوی کے کچھ حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بڑوں کے بھی حقوق ہے، چھوٹوں کے بھی حقوق ہیں وغیرہ وغیرہ۔ امیروں کے ذمے غریبوں کی حقوق ہے، غریبوں کے ذمے امیروں کے حقوق، یہ سارے معاملے۔ تو کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ حق ہے۔ اس حق بات کی وصیت کرنا، وصیت حکم دینا، یہ در حقیقت دعوت التبلیغ ہے، اپنے عمل کو بچانے کے لیے کہ ہم اس میدان میں اکیلے نہیں ہیں، ہم برقع اوڑھ لیے ہیں، بہت خراب لگتا ہے، سب دیکھیے گا ہم ہی کو دیکھ، کیسی ایک لڑکی ہے، سب تو بے پردہ ہے، ہم برقع میں ہیں، اپنے ساتھ 2-4 سہیلی کو تیار، آپ کو ہمت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ایک آدمی کے برقع کو بچانے کے لیے وہ کوشش کیا کرتی ہے دوسرے بھی ہمارے ساتھ میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب دوسرے جب ساتھ لاتے ہیں، ان کو دقت ہو رہی ہے، آپ کو بھی دقت ہوئی، آپ نے برداشت کیا، اب ان کو دقت ہو رہی ہے، ان کو اور پریشانی ہو رہی ہے، اب وہاں پہ صبر کرنے کی تلقین، صبر کی جس کا بہتر بدلہ ملے گا۔ تو اس اچھے عمل کو بچانے کے لیے آپ دوسروں سے کہیں گے، آپ کے کہنے کے مطابق جب دوسرا انسان عمل کرنا شروع کر دیا تو نتیجے کے طور پر دوسرے انسان کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ اب جب اس کو صبر کی تلقین نہیں کیجیے گا، ہمت نہیں بتائیے گا، ڈھارس نہیں بتائیے گا، ہمت نہیں دلائیے گا، تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا۔ اس مناسبت سے قرآن مقدس کی سورہ میں ترتیب وار 4 چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ایمان لائیے، اچھا عمل کیجیے، اس کو اچھا سمجھتے دوسروں کو کہیے، جب دوسرا کر رہا ہے اس کو پریشانی آ رہی ہے، اس کو صبر کی تلقین کیجیے۔ یہ ہے سورۃ العصر کی مختصر تفسیر، آپ اسے چاہیں اور بڑھا چڑھا کے کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں رمضان میں 5 شب قدر کی جو راتیں تھیں، اس سورہ عصر کی تفسیر میں نے 5 راتیں بیان کی تھی، اگر وہ دیکھنا چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل پر ہے، اس کو سن لیجیے گا تو اور زیادہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو قرآن مقدس کو صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔